سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو گردوارہ ہے نا اس سے بہتر حالت میں ابھی بھی موجود ہے. اور اس کی ایک اور اوپر والی بیٹھ کر سنگت سے گفتگو کرتے تھے اور یہ کنواں بعد میں مقدس سمجھا جانے لگا. یہاں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑے اور گھنے لہورا نامی تاریخی درخت کے نیچے. السلام علیکم جی، آپ کا بھائی حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تو آج ہم موجود ہیں ہڈیارہ گاؤں میں اور یہاں پہ ایک تاریخی گردوارہ موجود ہے جو آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں. جیسا کہ ہم پڑھانا گاؤں گئے تھے، وہاں پہ 6ویں پادشاہی گردوارہ تھا جس میں رہائش وغیرہ اختیار کی تھی. تو یہ بھی گردوارہ 6ویں پادشاہی سے منسوب کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو سکھوں کے 6ویں گرو تھے، گرو ہرگوبند جی، وہ ان کے نام سے ہی منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ یہاں پہ آئے تھے اور ان کے جب انہوں نے یہاں پہ قیام کیا تھا اور جب یہاں سے چلے گئے تھے پھر ان کے نام پہ یہ گردوارہ بنایا گیا تھا. اور جو آپ باہر سے بھی اس کی کنسٹرکشن وغیرہ دیکھ سکتے ہیں، کافی خوبصورت ہے اور کافی پرانی ہے. اور یہاں پہ بھی یہ گرمکھی میں یہاں پہ تحریریں وغیرہ درج ہیں اور یہ وہ تحریریں ہیں جنہوں نے یہاں پہ رینوویشن کی تھی تو ان کے نام یہاں پہ درج ہیں. آپ کو اندر سے بھی دکھاتے ہیں. اس کا دروازہ بھی آپ دیکھیں کافی پرانا سا اور یہ لکڑی سے بنا ہوا ہے. اور اندر جو کہ اب یہاں پہ رہائش گردوارہ تو موجود نہیں ہے لیکن یہاں پہ اس کی جو بلڈنگ وغیرہ تو موجود ہے. اب یہاں پہ دکھائیں گے آپ کتنا خوبصورت اس طور کا کام کتنا خوبصورت طریقے سے کیا گیا ہے. آپ اوپر بھی اس کے نقش و نگاری کا اور یہ جو پینٹنگز وغیرہ بنی ہیں اور اگر اس کی چھت پہ دیکھیں تو آپ کو بہت ہی خوبصورت ٹیکسچر اور یہ جو اوپر جو نقش و نگار کا سارا کام آپ کو بہت خوبصورت طریقے سے نقش و نگاری کا کام نظر آئے گا. اور آپ اگر لیم بھائی آپ کو غور سے یہ دکھائیں، اس پہ پینٹنگز وغیرہ بنی ہیں، کچھ لوگ وغیرہ یہاں پہ بنے ہیں، گورے وغیرہ موجود ہیں اور یہ بہت ہی خوبصورت ہے. اور یہ جو ہم 6ویں پادشاہی جو ادھر پڑھانا گاؤں میں گئے تھے گردوارے میں، تو وہاں پہ یہ جو نقش و نگار تھا، جو پکچرز کا کام تھا، یہ پینٹنگز کا کام تھا، یہ نہیں نظر آ رہا تھا لیکن یہاں پہ موجود ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ جو گردوارہ ہے نا اس سے بہتر حالت میں ابھی بھی موجود ہے. اور اس کی ایک اور اوپر والی منزل ہے لیکن وہ جو منزل ہے نا وہاں پہ رہائش وغیرہ اختیار کی ہے، اس لیے وہاں پہ جانا بہت مشکل ہے، بلکہ نہ ہی نہیں جا سکتے. لیکن آپ کو نیچے یہاں پہ دراڑے وغیرہ بھی کچھ یہاں پہ موجود ہیں. اور یہاں پہ سکھ جو یاتری ہیں کبھی کبھار یہاں پہ آتے ہیں اور اس گردوارے کو دیکھتے بھی ہیں. اور دکھائیں یہاں پہ سندل کی لکڑی استعمال کی گئی ہے یہ دروازے پہ. اور باہر سے آپ علیم بھائی آپ کو دکھائے تو یہ تھوڑا سا اوپر آپ کو دکھائیں گے، یہ اوپر والی منزل بھی ہے جہاں پہ رہائش وغیرہ لوگوں نے اختیار کی ہے. اس سے اوپر آپ گنبد دیکھیں گے، کتنا خوبصورت سا گنبد بنایا گیا ہے اور یہ آپ اس کی کنڈیشن آپ کے سامنے موجود ہے. گردوارہ ہڈیارہ صاحب 6ویں پادشاہی پاکستان کے ضلع لاہور کے تاریخی گاؤں ہڈیارہ میں واقع ہے جو سکھ تاریخ میں ایک نہایت اہم مقام رکھتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سکھ مت کے چھٹے گرو ہرگوبند صاحب جی جو سن 1595 میں پیدا ہوئے اور سن 1606 میں اپنے والد گرو ارجن دیو جی کی شہادت کے بعد سکھ برادری کے رہنما بنے، اپنے تبلیغی اور اصلاحی سفر کے دوران تشریف لائے جس نے سکھ برادری کو نہ صرف روحانی طور پر مضبوط کیا بلکہ اخلاقی اور جسمانی تربیت بھی دی. کہا جاتا ہے گرو جی اپنے سفر کے دوران پنجاب کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے ہڈیارہ پہنچے جہاں کے لوگوں نے ان کا استقبال کیا اور گرو جی نے یہاں کئی دن قیام کرتے ہوئے مقامی لوگوں کو اخلاق، محبت، انصاف، اتحاد اور خود اعتمادی کا درس دیا. کہا جاتا ہے گرو جی ایک کنویں کے قریب بیٹھ کر سنگت سے گفتگو کرتے تھے اور یہ کنواں بعد میں مقدس سمجھا جانے لگا جس کا پانی امرت کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. گرو جی کی محفلوں میں نہ صرف سکھ بلکہ مقامی مسلمان اور ہندو بھی شریک ہوتے تھے. تاریخی حوالوں کے مطابق گردوارے کی ابتدائی تعمیر سن 1740 سے 1760 کے درمیان ہوئی اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور میں سن 1801 تا 1839 میں اس کی مرمت، توسیع اور سرائے کی تعمیر کی گئی. برطانوی دور میں بھی سن 1860 کے بعد گردوارے کا اندراج اور دیکھ بھال کی گئی. تقسیم ہند سن 1947 کے بعد جب سکھ برادری مشرقی پنجاب چلی گئی گردوارہ خالی ہو گیا مگر بعد میں حکومت پاکستان کے اوقاف کے تحت محفوظ کیا گیا. وقت کے ساتھ عمارت کچھ خستہ ہوگی اور آج یہ ایک مکان کے اندر موجود ہے اور یونی مالک مکانوں کی زیر نگرانی ہے. اس گردوارے کا بنیادی ڈھانچہ اور دیواریں آج بھی موجود ہیں اور یہ مقام اپنے روحانی اور تاریخی وقار کو برقرار رکھتا ہے. آج بھی سکھ یاتری اس گردوارے کو اپنی زیارت میں شامل کرتے ہیں کیونکہ یہ وہ مقام ہے جہاں گرو ہرگوبند صاحب جی نے قیام کیا اور سکھ تاریخ میں ایک اہم روحانی قدم رکھا. اسی ویڈیو میں ہم آپ کو دوسرے دلچسپ گردوارے کے بارے میں بھی بتائیں گے اور دکھائیں گے جسے گردوارہ گوونڈی صاحب پہلی پادشاہی کہا جاتا ہے. یہ لاہور کے نواحی گاؤں گوونڈی میں واقع ہے.
یہ سکھ تاریخ کا وہ خاموش مگر بے حد مقدس مقام ہے جس کی نسبت براہ راست سکھ دھرم کے بانی بابا گرو نانک دیو جی سے جڑی ہوئی ہے۔ سکھ روایت کے مطابق بابا نانک جی اپنے ابتدائی روحانی سفر جسے اداسیاں کہا جاتا ہے کے دوران اس مقام پر تشریف لائے تھے۔ اس وقت اس علاقے میں وانجارہ برادری آباد تھی جو قافلوں کی صورت میں سفر کرتی تھی۔ بابا نانک جی جب یہاں پہنچے تو انہوں نے ایک بڑے اور گھنے لہورا نامی تاریخی درخت کے نیچے آرام کیا اور یہی درخت اس مقدس مقام کی پہلی نشانی بنا۔ اسی نسبت سے لوگ اسے لہورا صاحب بھی کہتے تھے۔ بابا نانک جی کے جانے کے بعد سکھ یاتری یہاں آتے رہے، دعائیں کرتے، پانی بھرتے اور اسے مقدس زیارت مانتے رہے۔ اسی اہمیت کے باعث یہاں ایک گردوارہ تعمیر کیا گیا، اگرچہ اس کی اصل تعمیر کی درست تاریخ محفوظ نہیں، مگر 1962 میں شائع ہونے والی معتبر کتاب سکھ شرائنز ان ویسٹ پاکستان میں اس گردوارے کی تصاویر موجود ہیں، جن میں اس کا بلند داخلی دروازہ، مضبوط گنبد، سرائے اور سرور یعنی پانی کا تالاب واضح نظر آتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ مقام کبھی مکمل طریقے سے آباد اور فعال تھا۔ تحقیق کے مطابق گردوارے کے ساتھ تقریباً 10 ایکڑ زمین وقف تھی، جہاں سرائے، باغات اور یاتریوں کے رہنے کے لیے کھلا احاطہ موجود تھا۔ لیکن 1947 کی تقسیم کے بعد جب سکھ برادری پاکستان سے مشرقی پنجاب منتقل ہوئے تو یہ مقام دیکھ بھال سے محروم ہو گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ گنبد گرتے گئے، دیواریں ٹوٹتی گئیں، سرور خشک ہو گیا اور گردوارہ ایک خاموش کھنڈر بنتا چلا گیا۔ اب یہ گردوارہ ایک نہایت ہی خوبصورت کھیتوں میں موجود ایک کھنڈر ہے، جہاں پہ بوشیدہ دیواریں، ٹوٹی اینٹیں، ایک چھوٹا سا گردوارہ موجود ہے جو اب بھی اپنی جڑوں میں بابا نانک کے قیام کی گواہی لیے کھڑا ہے۔ چونکہ یہ گردوارہ جھاڑیوں میں موجود ویران اور خاموش جگہ ہے جہاں کبھی کبھار ہی کوئی سکھ یاتری آتا ہے، مگر سکھ برادری کے نزدیک اس کا تقدس آج بھی زندہ ہے۔ اس مقام کی موجودہ ویرانی ہمیں تاریخ کی اس تلخ حقیقت سے آشنا کراتی ہے کہ اگر ورثے کو محفوظ نہ کیا جائے تو وہ مٹ جاتے ہیں، لیکن ان سے جڑا روحانی اثر اور تاریخی سچائی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ تو جی یہ تھے آپ کے بھائی کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ ایسی اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ ویڈیو آپ کے لیے آتی رہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔